السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر پچھلے 2-3 دن جو ہیں وہ بڑے ہی غضبناک تھے پاکستان کے اوپر۔ ٹرین کا حادثہ، دہشت گردی اپنے عروج پر، اس کے بعد جو 5-6 علماء جو ہمارے شہید کر دیے گئے پاکستان میں۔ اچھا، اس میں ایک بڑی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی، لوگوں نے بڑے کویسچنز اٹھائے ہوئے ہیں ان کے اوپر۔ ان کویسچنز میں سے ایک یہ ہے کہ جو جن لوگوں نے عاصم منیر صاحب کے متعلق باتیں کی ہیں اور ان کے خلاف باتیں کی ہیں، ان کو جو ہے نا وہ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا۔ اب وہ کویسچن انہوں نے ویڈیوز پہ یہ ریز کیا گیا کہ یہ عاصم منیر کیا خود کروا رہے ہیں یا یہ آئی ایس آئی خود کروا رہی ہے؟ اور یہ کوئی بڑی بعید والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ جو ہو سکا اس میں ڈرٹی ہیری کا نام بھی آیا، ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت ندیم انجم صاحب تھے ان کا نام بھی آیا، پھر آئی ایس آئی کا نام اس وقت بھی آیا جب ارشد شریف کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے۔ سو یہ ایک اور اس وقت جو دہشت گردی کی لہر پر جو چلی ہوئی ہے اس کے بارے میں جو نعرے لگ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اس کے پیچھے وردی ہے، اس دہشت گردی کے پیچھے۔ اور حالات یہ ہیں کہ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے اوپر پھر پاکستان کا سوشل میڈیا، لوگوں نے، بچوں نے، عوام نے اس کے اوپر آوازیں اٹھائیں۔ اس چکر میں انہوں نے عثمان محمود تھے، ایک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ لیں یا ورکر کہہ لیں، ان کا 6 ماہ کا بچہ ہے، دل میں سوراخ ہے، ہاسپٹل میں اس کا علاج ہو رہا ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، اس شخص کو اٹھا کے لے گئے، اس کی ماں، اس کے ماں باپ در بدر دھکے پھاڑتے پہ، پھر فرحان چشتی ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے، 12 سال کا بچہ ہے، کینسر کا مریض ہے، اور سیریس سٹیج میں اس کا بچہ 12 سال کا۔ عماد وسیم کا آپ نے سنا، اس سے پہلے ایک بچہ پہلے انہوں نے مار دیا۔ اب یہ صرف اس بات پہ اٹھا لیے گئے کہ آپ سوال کیوں کرتے ہیں، آپ پوچھتے کیوں ہیں، آپ سوال کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے، تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ وارداتیں کیسے ہوگی، یہ دہشت گردی ایسے کیسے پھیل رہی ہے؟ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ یہ دہشت گردی کیسے ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان کی ساری ایجنسیاں ہیں، سارے لوازمات ان کے پاس ہیں، ہاتھی گھوڑے ان کے پاس ہیں، تے انڈیا آندا بندے مار کے چلا جاتا، کہتے انڈیا مار کے، انڈیا تگڑا سارا اندر آندا تو بندے مار کے چلا جاتا۔ تو یہ صورتحال یہاں پہ بنی ہوئی۔ اب اس صورتحال کے اوپر بحث کرنے کے لیے انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کا جناب نے کہا جی اے پی سی ہوگی، آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، اس میں ساری پارٹیز آئیں گی۔ جب یہ بات ہوئی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی اور تمام پارٹیز آئیں گی، تو وہاں پہ یہ پنگا بن گیا کہ جی اب عمران خان کو پیرول پہ شاید رہا کرنا پڑ جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ دیکھیں، پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، ایک صوبے میں ان کی بھرپور طریقے سے حکومت ہے، بھرپور طریقے سے مراد بھرپور طریقے سے ان کی حکومت ہے، اسی صوبے میں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، وہیں سے باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں عمران خان از دا موسٹ ریلیونٹ پرسن، ان کی ان پٹ کے بغیر، ان سے بات کیے بغیر آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ لیکن خوف، دہشت، جب جس عمران خان کی طرف سارا دھیان دے دیا، سارے ہاتھی گھوڑے ٹینک توپاں لے جا کے عمران خان ڈکن واسطے رکھ دیتی، انہوں نے اتنے کھلارتے بھی عمران خان کو بس یہاں پہ ہم نے بند کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو ہے نا ادھر چور بڑھ گئے، ادھر کوئی ادھر بڑھ گئے، کھبے بڑھ گئے سچ۔ اگر آپ نے نہیں کرائی، جو کہ یہ بھی میں نے عرض کیا، جیسے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کویسچن مارک اٹھا رہے ہیں کہ وہی بندے کیوں مارے گئے جنہوں نے عاصم منیر کے اوپر تنقید کی، وہی بندے کیوں مارے گئے جو حافظ سعید جیسے جو ان کے نائب تھے یا ان کے ساتھی تھے، یوں کہہ لیں، ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ سنا یہ بھی کہ حافظ سعید سمجھ کے کیا گیا، لیکن وہاں پہ حافظ سعید نہیں تھے۔ اور پھر وہ گلبوشن کے جنہوں نے گرفتار کروایا وہ بھی چلے گئے۔ یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں اگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسی انوالو نہیں ہے یا یہ خود نہیں کروا رہے، تو اس کا بینیفٹ کس کو ہو رہا ہے؟ ان تمام چیزوں کو بظاہر تو بینیفٹ تو ان کو ہو رہا ہے کہ عمران خان کی آواز دب رہی ہے، ان کی وجہ سے پاکستان میں عمران خان کی آواز نہیں ہو رہی، عمران خان کی باتیں نہیں ہو رہی، خبریں نہیں ہو رہی، مہینہ ہو گیا بند کیا، کوئی مل نہیں سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، اور ہماری قیادت جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، بات خیر وہ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی جی کہ اب اے پی سی ہوگی۔ اب اے پی سی میں جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کو بلانا پڑے گا، تو مسئلہ بن گیا، رولا پہ آ گیا کہ عمران خان تو ٹی وی تے بھی آئے گا، عمران خان گل بھی کرے گا، عمران خان باہر بھی آئے گا، تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو انہوں نے اے پی سی کو کیتا نکاح، انہوں چھوٹا کرتا ہے نہ کرتا، انہوں نے کہا جی پارلیمانی جو کمیٹی ہیں، جو یعنی جماعتیں، ان کا اجلاس ہوگا۔ دیکھیں، پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس جو ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کا ریزن ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں بہت سی ایسی جماعتیں ہیں، جو سے ایسے لوگ ہیں جن کے پیچھے بہت بڑی عوامی طاقت ہے۔ جی سوری، مارنگ بلوچ
کا ہونا بہت ضروری ہے اس میٹنگ کے اندر. اس کے اندر اختر مینگل کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی جماعتیں پارلیمنٹ میں تو نہیں ہیں, ان کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ معاملہ ہی اس قسم کا ہے. اور مارنگ بلوچ کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بلوچستان میں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ علیحدگی پسند ہے, ان کو عوامی سپورٹ حاصل ہے, بی ایل اے کو عوامی سپورٹ حاصل ہے. یعنی مارنگ بلوچ جو کہہ لیں پولیٹیکل ونگ کہہ لیں یا وہ دوسرا کہہ لیں, اس قسم کی آپ باتیں کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں ان کا ہونا ریلیونٹ, دے آر ویری ریلیونٹ, ان کو ہونا بہت ضروری ہے. مارنگ بلوچ کا وہاں بیٹھنا بڑا ضروری ہے, اختر مینگل کا بیٹھنا بڑا ضروری ہے. تو ان کے بغیر جب آپ اے پی سی یہ جو پارلیمانی کمیٹی کی جو آپ پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بلا رہے ہیں, بالکل بے معنی ہے. اس کا کوئی تک طریقہ نہیں بنتا. لاسٹ منٹ پہ جو پتہ لگی, جو مجھے خبر پتہ لگی ابھی تھوڑی دیر پہلے رات کا اس پہر, تقریباً ہمارے پاس لندن میں تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہے, تو پاکستان میں تقریباً صبح کا ٹائم ہوگا, 11 بجے اجلاس ہونا ہے. تو ابھی تو رات ساری یہ ساری چیز چلتی ہے. یہ پتہ لگا جی کہ بلوچستان کی پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا, وہ تو نہیں آ رہے, اختر مینگل وغیرہ جو وہ تو وہاں پہ نہیں آ رہے. تو ایسی صورت میں ہمارے جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن ہماری طرف سے, ہمارے سے مراد پی ٹی آئی کا جو ایک ورژن ہے, پی ٹی آئی کا ورژن یہ ہے جی کہ وہاں پہ انہوں نے آپریشن کا فیصلہ کرنا ہے, تو ہم نے بیٹھ کے بات کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں, پی ٹی آئی کے اندر سے بھی سوالیہ نشان ہے. جن اضلاع میں دہشت گردی ہو رہی ان کی نمائندگی کدھر ہے, جن اضلاع میں سارے واقعات ہو رہے ان کی نمائندگی کہاں پہ ہے, وہ کیا اس کمیٹی میں شامل ہیں, وہ لوگ بھی نہیں ہے شامل. اس موقع پہ میں ایک بات جو ہے نا بڑی واضح طور پہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم نے سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں. پاکستان کی عوام کے, ہمارے سے مراد پاکستان کی عوام ہے, پاکستان کی عوام کے کان پک گئے سن کے. قربانیاں دے دیں, ماریں کھائیں, قربانیاں دے دیں, ماریں کھائیں, قربانیاں دے دیں. کس نے دے دی جی؟ علی مین گنڈا پور نے بڑی مار کھائی, بڑی قربانی دی. شندانہ گلزار نے بڑی قربانی دی, شہری افریدی نے بڑی قربانی دی. سب نے قربانیاں دی. سب کی قربانیوں کے بعد اب وہ بیٹھے کھلے موجے کر رہے ہیں, اور ایک شخص ہے وہ عمران خان. وہ قربانی ختم ہی نہیں ہو رہی, اس کی قربانی انڈی نہیں ہو رہی, اس سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی, اس سے بات چیت نہیں ہو رہی. لیکن جانا ضرور اسمبلی اتنے پہنچنا ہے. بہرحال بہت زیادہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جب ایسی سچویشن ہو کہ جب دوسری پارٹی نہیں آ رہی ہو تو آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو بنتا نہیں ہے وہاں پہ جانے کا, کوئی سچ کوئی چیز بنتی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ضروری جائیں اور آپ وہاں پہ جا کے بیٹھے. وہ پہلے بھی آپ کے مرضی کے بغیر ہی کریں, آپ جائیں نہ جائیں, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے وہی کرنا جو انہوں نے کرنا ہے. آپ کے کاندھے پہ رکھ کے صرف بندوق چلا رہے ہیں. اگر آپ نے کاندھا پیش کرنا ہے تو کر دیں, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کاندھا پیش کرنا چاہتے ہیں کیا لو جی موٹر لا کے بندوق چلا لو, جیسا تھے. لیکن ایک بات میں نے صدیق جان کا ٹویٹ دیکھا جس میں انہوں نے وہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے اس کا جو نوٹیفکیشن جاری کیا, جی یہ جو کمیٹی ہے وہ جاری ہے تحریک انصاف کی اجلاس میں شرکت کے لیے, اس کے اوپر لکھا ہوا مائنس عمران خان. جی سر, مائنس عمران خان ہو نہیں سکتا, کسی بھی قیمت پہ نہیں ہو سکتا. آپ اس طرح کے 10 اجلاس بلا لیں, آپ تحریک انصاف کے 10 بندے لے کے چلے جائیں, 50 لے کے چلیں جائیں, عمران خان مائنس نہیں ہوتا اس طرح. اور یہ جو انہوں نے بلڈ اپ کیا نا کہ سب نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑے یہ انہوں نے کر لی ہیں, پتہ نہیں کیا انہوں نے توپیں چلا لی ہیں قربانیاں دے کے, جیلیں کاٹ کے. بھائی جان, جس بندے کی یہ پارٹی ہے نا جس کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ قوم ساتھ کھڑی ہے, اس کا نام عمران خان ہے. اس کی قربانی ختم نہیں ہو رہی, اور جب تک اس کی قربانی ختم نہیں ہوتی, آپ کی قربانی کسی کھاتے میں نہیں ہے. کس کھاتے میں آپ کی قربانی ہے؟ آپ لوگ تو اسمبلی میں بیٹھ گئے اس کی وجہ سے, ادھر سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں, ادھر سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں, کیفیٹیریا میں آپ جا رہے ہیں. آپ لوگوں کے پاس تو اتنی سکت نہیں کہ اپنی آواز اٹھا سکے. آپ تو اتنے کمزور اور بے بس ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے, جس کی انتہا نہیں ہے. یہ کس طرح آپ کر سکتے. دیکھیں, عمران خان's way is the only way. What is عمران خان's way? Head on, aggressive, be there, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بھائی جان چھوڑ دیں اس کام کو. یہ پارلیمانی طریقہ, یہ فلاں طریقہ, ان طریقوں سے کچھ نہیں ہونے والا, ان اجلاسوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ نہیں بھی جائیں گے نا, جو کرنا انہوں نے کرنا فیصلہ, یہ سب ڈھکوسلا ہے. میں ذاتی طور پہ حیثیت میں بالکل اس پہ اگری نہیں کرتا کہ ہمیں اس اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے. اگر بلوچ نہیں جا رہے, جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ نہیں جا رہے, تو ہمارا کیا تک بنتا ہے وہاں پہ بیٹھنے کا. بہرحال یہ ڈیسیجن ان کا ہے. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں, ساری کی ساری کور کمیٹی پی ٹی آئی کی, کہ آپ لوگ جو مرضی کر لیں, پٹھے ہو جائیں, سجے ہو جائیں, یہ اسٹیبلشمنٹ ایک بغیرت اور حرامی قسم کی یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ لوگ آپ کو یونیفارموں میں لگا, یہ بہت ہی لغو اور بے غیرت قسم کے لوگ ہیں. ان سے کسی بھی قسم کی بہتری کی امید مت کریں آپ.
یہ بھول جائیں گے یہ کسی قسم کی یہ بہتری کریں گے. یہ پاکستان کے نوجوانوں کو انسرجنسی کی طرف بھیج رہے ہیں. عاصم منیر، فیصل نصیر جیسے لوگ، شہباز شریف اور مریم جیسے لوگ یہ پاکستان کو جو ہے وہ آگ میں جھونک رہے ہیں. اور کوئی بیٹھ کے پولو کے میچ دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ یشیاں ہو رہی ہیں، گڈیاں نویاں لے رہے ہیں وزیر. یہ سر پاکستان جل رہا ہے اور آپ یہ یہاں پہ اسمبلی میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال عمر ایوب صاحب کو اور عامر ڈوگر صاحب کو، ان لوگوں کو بیٹھ کے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اب آگے کیسے چلنا. پاکستان کی تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے اس کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے آنے والے دنوں میں کیا کرنا. لیکن ون تھنگ از کنفرم فار شیور، یہ لکھ لیں، یہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرتی جائے گی. آپ کو جو لولے پوپے دکھا رہے ہیں، لالی پاپ آپ کو جو دی جا رہی ہے، آپ کو جو بول بچن سنایا جا رہا ہے، آپ اس کو بائے کر رہے ہیں، لیکن قوم اس کو بائے نہیں کرتی ہے. جس طرح انہوں نے اس واقعے کے بعد سارے کا سارا کریک ڈاؤن پی ٹی آئی پہ کر دیا، اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی لچک سے کچھ ہوگا. یہ جو باتیں کرنی ہے نا کہ وہ یہ جو ٹویٹ نہ آتی تو اچھا والا عمران خان رہا ہونے والا تھا. وہ آپ نے جو ٹویٹ کر دی نا، وہ لیاس جبران نے ٹویٹ کر دی، بہت اچھا والا کام ہوا تھا. شام کو ہم نے تو آرڈر بھی سائن کرنے کے رکھ دے، پیپر ٹائپ ہو گئے تھے اور سائن ہو رہے تھے، عمران خان باہر آ رہا تھا، لیکن لیاس جبران نے اور سوشل میڈیا نے اور کسی نے ٹویٹ کیا اور سارا ستیاناش کر دیا. اب نہیں چھوڑنا ہم نے چھوڑنا. یعنی کہ تسی بچے والا جرا کم چکیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ میچور سیاستدان اس کو بائے کرتے جا رہے ہیں، ایکسپٹ کرتے جا رہے ہیں. یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن، ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ تھنک اگین. لمبے لمبے سانس لیں، ریلیکس ہو کے بیٹھیں اور دوبارہ سے سوچیں. یہ آپ کو کچھ راستہ دینے کے لیے، یہ آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرف آپ وہ لے کے آ کے اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نکال دیں. لیکن عمران خان از ناٹ یہ عمران خان ریلیونٹ تھا، ریلیونٹ ہے، ریلیونٹ رہے گا. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی مائنس نہیں ہو رہا. عمران خان مائنس نہیں ہو رہا. یہ اسٹیبلشمنٹ لکھ لیں، یہ سارے کے سارے لکھ لیں، عمران خان مائنس نہیں ہو رہا. اور جس کو بڑا زوم ہے نا، بڑی قربانی دی ہے، وہ اپنی قربانی کو پیٹے سنبھال کے رکھے جا کے الماری میں اور بتائے کہ میں نے قربانی دی اور تسبیح لے کے کرتار قربانی دی. کوئی کسی کی کوئی قربانی نہیں ہے جب تک عمران خان اندر ہے، جب تک یاسمین راشد اندر ہے، جب تک عمر سرفراز چیمہ اندر ہے، جب تک یہ سارے لوگ اندر ہیں، ہمارے قیدی اندر، ہمارے بندے. آپ کی قربانی جو باہر بیٹھے کسی نیل اینڈ وائڈ، آپ کی کوئی قربانی نہیں اس قوم کے لیے. جب قربانی دینے کا اب ٹائم آیا اور آپ لمبے پہ آ گئے. بہرحال اس بارے میں سوچیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.